دیکھو یہاں رک کر کے بھی ایک مسئلہ بہت اہتمام سے سمجھ لینا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یورپ میں اور افریقہ میں تو مجھے یاد نظر نہیں پا. افریقہ میں بھی, ساؤتھ افریقہ میں 3 مہینے رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی یاد نہیں. میں 8-10 سال پہلے رہا تھا, اس لیے کوئی مجھے یاد نہیں. لیکن یورپ میں اور یہاں امریکہ میں بھی آیا ہوں کہ بہت سے بھائی کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ بہت رواج ہو گیا ہے. یورپ میں بھی رواج اس کا ہو گیا ہے, اور یہ آپ کا امریکہ جو ہے یہاں بھی اس کا رواج ہو گیا کرسیوں پر بیٹھ کر رواج پڑھنے کا. اللہ جانے یہ رواج کہاں سے مسلمان لائے. بھئی بیمار تو ہمارے ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہوتے ہیں, بنگلہ دیش میں بھی ہوتے ہیں, مگر ہمارے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کوئی کرسی پر نماز نہیں پڑھتا. آخر وہ بھی تو انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, کیوں فرق پڑ گئے. اور آپ وہیں سے تو آئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہندوستان میں کوئی کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھتا ہو؟ پورے ہندوستان میں میں نے اپنے 55 سال میری عمر ہو گئی ہے, پورے ہندوستان میں کسی کو میں نے کرسی پر بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا. نہ ہندوستان میں دیکھا, نہ بنگلہ دیش میں دیکھا, نہ پاکستان میں دیکھا. بس دیکھا تو یورپ میں دیکھا, اور اب آپ کے امریکہ کے آ کے دیکھا ہوں کہ کرسیوں پر بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ جانے یہ کہاں سے مسئلہ لایا. بھائی کھڑے ہونے کی تمہاری طاقت نہیں تو زمین پر بیٹھ کر پڑھو, زمین پر بیٹھ کر پڑھو. کہ زمین پر بیٹھ کر ہمارے پیروں میں تکلیف ہوتی ہے, تو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں کوئی ایسا بیمار ہے ہی جس کو تکلیف ہوتی ہو. وہاں تو سب زمین پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں. یہ سارے تکلیف والے یہیں آ گئے. میری سمجھ میں بالکل مسئلہ نہیں آتا. بھائی یہ سمجھو اچھی طرح سے. بھائی زمین پر جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں ایسا بیٹھو, ایسا بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو تورک کرو, یعنی دونوں پیر ایک سائڈ پر نکال کر بیٹھو. ایسا بیٹھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو یوں آلسی پالسی مار کر کے بیٹھو. بیٹھنے کے بتیرے طریقے ہیں. زمین پر بیٹھنے میں, گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو, زمین پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو, اور مسجد میں زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کرسیوں والا مسئلہ پتہ نہیں یہ اس ملک میں کہاں سے آ گیا ہے. یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے, ہم نہیں سمجھتے اسے کیا مسئلہ ہے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, زمین پر بیٹھو اور زمین پر بیٹھ کر پڑھو. ایک مسئلہ سمجھ لو اسے, اور یہ مسئلہ پہنچاؤ جہاں تک پہنچے. یہ پتہ نہیں اس ملکوں میں کہاں سے رواج شروع ہو گیا. دوسرا مسئلہ یاد رکھو, یہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کرسی پر بیٹھ کر میں رکوع سجدے سے پڑھ رہا ہوں نماز. کیوں بھائی رکوع سجدے سے کیوں پڑھ رہے ہو, رکوع سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ کہا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے, میرا آپریشن ہوا ہے اور میرا ہارٹ پرابلم ہے, اور مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. کون ڈاکٹر ہے؟ مسلمان ہے کافر ہے؟ مسلمان ہے تو نماز روزے کا پابند دیندار ہے یا بے دین ہے؟ ایسے مسائل میں صرف مسلمان دیندار ڈاکٹر ہی کی بات معتبر ہے, دوسرے ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے. سن لو اس مسئلے کو اچھی طرح سے. ان مسائل میں صرف مسلمان ڈاکٹر, اور مسلمان ڈاکٹر بھی نیک اور نماز روزے کا پابند دیندار ڈاکٹر ہو, فقط اسی کی بات معتبر ہے. وہ ڈاکٹر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا ہارٹ پرابلم ہے, آپ رکوع سجدہ نہ کریں, ٹھیک ہے آپ بیٹھ کر کے اشارے سے پڑھیے, لیکن ہر ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں. ابھی 2-3 دن ہوئے میرے پاس ایک صاحب مسئلہ پوچھنے آئے کہ ایک عورت ہے, اس کو شوگر کی بیماری بھی ہے اور بلڈ پریشر کی بیماری بھی ہے, اور ایک پتہ نہیں اور کیا بیماری ہے. اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ تو روزانی مت رکھ, لہذا میں وہ عورت پورے مہینے کا فدیہ دینا چاہتی ہے. پورے مہینے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھنے آیا کہ پورے مہینے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ اس عورت سے جا کے پوچھو تجھے کس ڈاکٹر نے کہا ہے روزہ مت رکھ. بھئی شوگر تو مجھے بھی ہے اور بلڈ پریشر بتیرے لوگوں کو ہے. آج سردیوں میں روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ اور شوگر کی وجہ سے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا روزہ مت رکھا, وہ فدیہ دینے بیٹھی ہے. میں نے کہا کس ڈاکٹر نے کہا؟ وہ ڈاکٹر مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پھر مسلمان ہے تو مسلمان بھی دیندار ہے یا نام کا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان بھی نماز روزہ کرتا ہو, وہ نماز روزے کی اہمیت سمجھتا ہو. اور پھر ایسا مسلمان ڈاکٹر جو دیندار بھی ہے, نماز روزہ خود کرتا ہے, نماز روزے کی اہمیت سمجھتا ہے, وہ کسی پیشنٹ سے کہے کہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے, تجھے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں, تو پھر آؤ مسئلہ پوچھنے. لیکن ہاسپٹل میں کوئی بھی ڈاکٹر کہہ دے, وہ ڈاکٹر بیچارے غیر مسلم ہے, وہ روزے نماز کی کیا اہمیت سمجھے, وہ تو کوئی ایسا کسی ڈاکٹر کا کہا ہوا معتبر نہیں ہے. یہ مسئلہ یاد رکھو ہمیشہ کہ ایسے دینی مسائل کے اندر مسلمان ڈاکٹر اور مسلمان نیک صالح جو نماز روزے اور شریعت کا پابند ہو, ایسے مسلمان کی اوپینین ہی معتبر ہے, دوسرے ڈاکٹر کی بات معتبر نہیں ہے.
لہذا اگر کسی مریض کو ایسے ڈاکٹر نے جس کی بات معتبر ہے اس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ رکوع سجدہ نہ کریں بالکل مسجد میں تشریف رکھیے، زمین پر بیٹھیے اور اشارے سے نماز پڑھیے، اجازت ہے، لیکن کسی بھی ڈاکٹر پر یہ نہ کیجیے۔ میرے ایک دوست ہیں، اسی شعبان کا جو مہینہ گیا اس شعبان کے مہینے میں انہیں اٹیک ہو گیا، اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، انہیں اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر سے شروع میں تو وہ اس قابل ہی نہیں تھے، ہوش میں ہی نہیں تھے، 3-4 دن تو بالکل گویا بے ہوش سے ہی رہے، انہیں دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایسی سونے کی دوائیں دے رکھی تھی۔ اس کے بعد ہوش میں آئے، ایک دن ذرا ہوش میں رہے، وہ فوراً کہا نماز شروع کرو، وہیں چارپائی پر بیٹھو اور چارپائی بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھو، اور نماز شروع کی۔ ایک 3-4-5 روز کے بعد میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھئی یہ نیچے اتر کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہ ہندو ڈاکٹر تھا، اس نے ہمارے ہندوستان کے ہندو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اسلام کے بارے میں بہت معلومات رکھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ اتر کر پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب نیچے اتر کو، نیچے بیٹھو، چارپائی پر نہیں، اب نیچے بیٹھ کر کے پڑھو اشارے سے۔ 15 دن ہوتے ہوتے ہم نے کہا رکوع سجدے سے پڑھو، اور آرام سے ماشاءاللہ کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے پڑھنا۔ 20 دن ہوتے ہوتے میں کھڑے ہو کر رکوع سجدے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ آگے کیا ہوگا جو اللہ نے طے کیا ہوگا، مرنا ایک معین وقت پر ہے، خواہ مرنے سے اتنا ڈرنا کہ ہائے مر جاؤں گا، ہائے مر جاؤں گا، ہائے مر جاؤں گا، تو کوئی موت رک جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اس مسئلے کی اہمیت سمجھو، روزوں کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں مسائل، مسلمان ڈاکٹر وہ بھی دیندار نماز روزے کا پر خود عمل کرتا ہو، وہ رائے دیتا ہے تو اس رائے کو آپ فالو کر سکتے ہیں، باقی ہر کسی ڈاکٹر کی بات اس میں معتبر نہیں ہے۔ آپ کا جو فیملی ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے، آپ فیملی ڈاکٹر کہتا ہے آپ دوسرے ڈاکٹر سے، مسلمان ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کیجئے اور اس سے رائے لیجئے۔ آپ کا فیملی ڈاکٹر جو بات کہتا ہے وہی ڈاکٹر وہ مسلمان ڈاکٹر بھی کہے تو اب آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں نے مسئلہ بیچ میں سمجھا دیا ہے۔ باقی اصل جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیے، رکوع سجدہ کر سکتے ہیں رکوع سجدہ کیجئے، اور کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھیے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے اشارہ کیجئے، بیٹھ بھی نہیں سکتے لیٹے لیٹے نماز پڑھیے، لیٹ کر نماز پڑھیے۔ لیٹ کر کے کس طرح رکوع سجدہ، لیٹے لیٹے رکوع سجدے کا اشارہ کیجئے۔ نماز بہرحال پڑھنی ہے، لیٹے لیٹے بھی پڑھنی ہے اور رکوع سجدہ کا اشارہ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع سجدے کا اشارہ کر رہا ہے تو اس کے سجدے کا اشارہ اور طرح سے ہے، بیٹھنے والے کا اشارہ اور طرح سے ہے، اور تندرست کا سجدہ اور طرح سے ہے۔ دیکھو خود انسان کے اندر سجدے کی کتنی شکلیں ہو گئی۔ تو اللہ کی ساری مخلوقات جو سجدے کرتی ہے وہ تو ہر چیز کا سجدہ اس کی شان شان ہے، تو ہم ہر مخلوق کا سجدہ کیسے سمجھیں گے؟ جب ان کے ہم طریقے جانیں گے جبھی تو سمجھیں گے۔ تو جیسے دیگر مخلوقات کی تسبیح و تحمید ہم نہیں سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کے رکوع سجدے بھی ہم نہیں سمجھتے ہیں۔